یہ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا جب شہر سے باہر جانے والے راستے پر جگو اپنے کندھے پر کپڑے کا تھیلا لٹکائے کچے پکے راستے پر آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے قدموں سے اٹھنے والی آوازوں سے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے پیروں تلے چھوٹے چھوٹے چوہے کچلے جا رہے ہوں اور اپنے بچاؤ کے لیے چیخ چلا رہے ہوں۔ جگو نے سیاہ لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شیشم کی سوکھی شاخ تھی جس کے ایک سرے پر ایک کیل ٹھونک کر اس کے ساتھ ایک سیاہ دھاگا باندھا ہوا تھا جس کے آخری سرے پر ایک بڑا سا گھنگرو بندھا ہوا تھا۔ وہ چلتے ہوئے تھوڑے تھوڑے وقفے سے اپنے اس ہاتھ کو گھماتا جاتا جس میں وہ شاخ تھی۔ اس کے اس عمل سے لمحے بھر کے لیے خاموشی کا سحر ٹوٹتا اور پھر دوبارہ گہرا سناٹا چھا جاتا۔ زیوس نے اسے کالے جادو کا ایک بہت بڑا جاپ بتایا تھا جس کے کرنے سے وہ میلوں دور ہونے والی گفتگو بھی بآسانی سن سکتا تھا۔ اسے یہ عمل کرنے کے لیے جگہ کی نشاندہی بھی زیوس نے کی تھی۔ وہ کالے جادو میں اس قدر پختہ ہو چکا تھا کہ اب اسے اندھیرے یا کسی بھی غیر مخلوق کے سامنے آ جانے سے ڈر نہیں لگتا تھا کیونکہ اس کے پاس بھی بیر تھے، لیکن کچھ عمل ایسے تھے جن کے کرنے کے لیے اسے اپنے بیروں یعنی موکلوں سے کام لینے کی بجائے خود کرنے ضروری تھے۔ جو عمل اس نے آج کرنا تھا اس کے لیے اس کا خود وہاں جانا بے حد ضروری تھا، اسی لیے اسے جانا ہی پڑا۔ وہ جگہ زیادہ دور نہیں تھی۔ ایک پیپل کا درخت تھا جس کے نیچے ایک چبوترا بنا ہوا تھا جس پر بیٹھ کر اس نے یہ جاپ کرنا تھا۔ ابھی وہ کچھ دور گیا ہی تھا کہ جیسے اسے اپنے پیچھے یوں محسوس ہوا کہ کوئی اس کا ہلکے ہلکے نام لیتا پیچھا کر رہا ہے۔ پہلے تو اس نے اپنا وہم جانا، لیکن جب اسے وہ آواز بہت قریب سے سنائی دی تو وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور دوسرے لمحے اس کے سامنے کے رخ ایک انسانی کھوپڑی نیچے زمین پر پڑی تھی جو اسے مخاطب کر کے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش میں تھی۔ وہ کھوپڑی باقاعدہ اس کا نام لے رہی تھی۔ جگو نے غور سے سننے کی کوشش کی تو یہی بات سمجھ میں آئی کہ وہ کھوپڑی اسے آگے بڑھنے سے روک رہی تھی۔ اس نے یہ سن کر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر ہاتھ میں پکڑی شاخ کا رخ اس کھوپڑی کی طرف کر دیا اور دوسرے لمحے وہ یوں غائب ہو گئی جیسے کبھی اس کا کوئی وجود ہی نہ رہا ہو۔ جگو نے ابھی دوسرا قدم بھی نہیں اٹھایا ہوگا کہ جیسے ایک دھواں سا چکراتا ہوا اس کے پیچھے نمودار ہوا اور یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ اسے کسی طرف چلنے کا کہہ رہا ہو، لیکن جگو نے تیز تیز قدموں سے اپنی منزل کی جانب پیش قدمی کی۔ یہ دیکھ کر اس دھوئیں کے اندر سے بہت سی عورتوں کے کہکہوں کی آوازیں آنے لگیں۔ پھر کچھ ہی لمحوں کے بعد اس میں سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ یوں لگتا تھا جیسے بے شمار عورتیں مل کر بین کر رہی ہیں۔ پھر اچانک ہی گہری خاموشی چھا گئی، اس قدر خاموشی کہ جگو بھی پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ لیکن اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا اور اسی دھوئیں کے اندر سے خون کی ایک بوچھاڑ برآمد ہوئی اور سیدھی جگو کے منہ پر پڑی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے تازہ تازہ بکرا کاٹ کر اس کا سارا لہو اس پر انڈیل دیا ہو۔ جگو جو بڑے تجسس سے اس دھوئیں کے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا، اس نئی افتاد پر گھبرا کر وہ ایک جانب گرتے گرتے بچا۔ لہو سے اس کا چہرہ بہت بھیانک ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جیسے آس پاس سے بہت سی بلیوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ یوں لگتا تھا جیسے ہزاروں بلیاں مل کر ادھم مچا رہی ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ شہر سے دور ایک ویرانہ، رات کا وقت، خوفناک ماحول اور اوپر سے ہزاروں کی تعداد میں بلیوں کے رونے کی آوازیں ایک اچھے خاصے بندے کا دل دہلا دینے والا منظر بن چکا تھا۔ جگو جو خود کالے جادو کو سیکھنے میں کافی عرصہ گوا چکا تھا، وہ بھی کچھ خوف زدہ سا لگ رہا تھا۔ جگو نے کچھ دیر سوچا اور پھر منہ میں کچھ پڑھ کر ایک طرف پھونک دیا۔ اس کی اس پھونک نے جیسے جلتی پر تیل کا کام کر دیا۔ بلیوں کے رونے کی آوازیں یکدم اتنی تیز ہو گئیں کہ جیسے کانوں کے پردے ابھی پھٹ جائیں گے اور ان سے خون بہنے لگے گا۔ مگر ایسا صرف چند لمحوں کے لیے ہوا اور پھر یوں یکدم خاموشی چھا گئی کہ جگو کو خود بھی اس خاموشی سے وحشت ہونے لگی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ اب وہ جلد از جلد اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ کر اپنا جاپ شروع کر دینا چاہتا تھا۔ اب تک شاید وہ جاپ شروع کر چکا ہوتا اگر یہ اچانک افتاد نہ آن پڑتی۔ رات دھیرے دھیرے اپنا سفر ختم کرتی جا رہی تھی۔ چاند آسمان پر چمک رہا تھا۔ ستارے آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے زمین پر جاتے ہوئے جگو پر نظریں گاڑے ہوئے تھے۔ تھوڑا مزید چلنے کے بعد جگو سامنے نظر آنے والے پیپل کے نزدیک پہنچا اور اپنا بیگ چبوترے پر رکھ دیا۔ پیپل کے پیڑ کا پھیلاؤ کافی زیادہ تھا۔
जो उस पेड़ के उम्र रसीदा होने का पता दे रहा था। चारों तरफ एक भयानक खामोशी छाई हुई थी और अब तो चांद की रोशनी भी दूर तक ही महदूद होकर रह गई थी, क्योंकि पीपल के घना होने की वजह से वो रोशनी की राह में रुकावट था। जग्गू ने अपने बैग से एक मोमबत्ती निकाली और माचिस से जलाकर एक तरफ रख दी। मोमबत्ती के बायस पेड़ के नीचे फैले अंधेरे में थोड़ा सा उजाला फैल गया था। जग्गू आलती पालती मारकर बैठ गया और अपने उस्ताद का बताया हुआ जाप जपने लगा। खाना वगैरह वो घर से ही खा कर आया था, इसीलिए उसकी पूरी तवज्जो अपने जाप के मुकम्मल होने पर लगी हुई थी। अभी उसने आधा जाप मुकम्मल किया होगा कि अचानक उसके सर पर जैसे किसी ने ईंट मार दी हो। ये ईंट पीपल की ऊपरी शाखों से नीचे गिरी थी। अगर जग्गू सिर्फ एक लम्हे की भी देर कर देता तो शायद ये ईंट अब तक उसे जहन्नम वासिल कर चुकी होती, लेकिन जग्गू तो बला का तेज़ निकला। उसे यूं ही पत्तों की सरसराहट महसूस हुई, वो लपक कर एक जानिब झुक गया और ईंट शाएं की आवाज़ से उसके सर के ऊपर से गुजर गई। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.